السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کا جو ولاگ ہے یہ پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے ایک سال پہلے، بالکل ایک سال پہلے اقبال صاحب کا میں نے انٹرویو لیا تھا اور ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک ولاگ بنایا تھا۔ آج پورے ایک سال کے بعد دوبارہ سے اقبال صاحب کے ساتھ اسی ولاگ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ بیچ میں ایک سال کے اندر ہماری ملاقات نہیں ہو پائی۔ آج اچانک ہی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا اور میں نے بھی ان سے ہی وہی سوال کیا، تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ایک ولاگ بنایا جائے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں اس وقت جن لوگوں نے کمنٹ کیے تھے ان کو جواب دیا جا سکے۔ تو اقبال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے ایک بلاگ بنایا تھا جی، بنایا تھا جرمنی کے اوپر، جی ہاں بالکل۔ تو آپ نے اس میں انٹرویو دیا تھا، جی ہاں، تو کمنٹ آپ نے دیکھے لوگوں کے؟ میں نے خاص طور دیکھے، لیکن آپ بتا دیں مجھے۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اچھا کیونکہ 3000 یورو جو ہے وہ سیلری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ ہاں جی، بہت سارے میں نے تھوڑا بہت معلوم ہوا تھا مجھے۔ کوئی کہہ رہا تھا جی مجھے 30 ایئر ہو گئے ہیں یہاں پہ، کوئی کہہ رہا تھا 35 ایئر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، میری 3000 تنخواہ نہیں ہے۔ کچھ کو تو میں نے جواب دیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کافی لوگوں کو میں نے جواب نہیں دیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بات پتہ کیا ہے، یہ جرمنی ہے، یہ کوئی پاکستان یا ٹاکا یا انڈیا نہیں ہے۔ یہاں جو تنخواہیں ہیں نا، سٹارٹ کی تنخواہیں ہیں، اگر آپ نے کرنا ہے میکڈونلڈ میں کام کرنا ہے، KFC میں کرنا ہے، یا چھوٹا موٹا کوئی سفر کام کرنا ہے، پھر بھی یہاں جو تنخواہ ہے نا وہ 2000 کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کام کیونکہ میں نے یہاں پروف کیا ہوا ہے، اس وجہ سے نا میری تنخواہ آج سے سال پہلے تقریباً کوئی 3000 کے پاس تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا۔ اب الحمدللہ جو میری تنخواہ ہے نا وہ 5500 یورو ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے پروف کیا ہوا چیز کا نا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ IT سیکشن میں کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں IT سیکشن میں کام کرتا ہوں، اور میری تقریباً آج جو اس وقت میں بات آپ سے کر رہا ہوں وہ 5500 یورو نیٹو ہے، بروٹو نہیں ہے۔ نیٹ مطلب ہاں کیش جو کیش میرے جیب میں آتا ہے، بروٹو کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو یا نیٹو بتاتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہے۔ بات بتا کیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، یہ بولتا ہے، مجھے جھوٹ بولنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ پہلے بات تو یہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ جرمنی ہے، اور جرمنی میں تنخواہیں بہت زیادہ اچھی ہیں، کیونکہ یورپ میں سب سے جو طاقت والا ملک ہے نا وہ جرمنی کہلایا جاتا ہے۔ یہاں بڑا سکون ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، بڑی یہ دیکھنا بڑی پیاری آب و ہوا چل رہی ہے، بڑا خوبصورت طریقے سے ہم یہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، ابھی پاکستان سے اٹھ کے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ پاکستان کے جو اولاد آپ کو پتہ ہے وہاں تنخواہیں ملتی ہوں گی آپ کو، تھوڑی بہت ہی ملتی ہوں گی، میرا $100 بھی نہیں بنتا ہوگا وہاں جو تنخواہیں ملتی ہیں، تو یہاں ہم 5.5 زیادہ بن جاتے ہیں۔ اچھا چلو، تنخواہیں کافی ہیں وہاں پہ۔ اچھا ہاں، بڑا یہاں ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، میں یہاں 2000 کماتا ہوں، 1500 کماتا ہوں، بھائی آپ لوگ کام اور کرتے ہیں، آپ لوگ صفائی کا کام کرتے ہیں، یا میکڈونلڈ میں کام کرتے ہیں، یا KFC میں کام کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، وہاں تو اتنی ہے 1500 2000 کے پاس، اس سے بڑی زیادہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، میں اکیلا نہیں یہاں پہ ہے۔ میری تنخواہ تو پھر بھی بڑی تھوڑی ہے، 5500 کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو 7,500 10,000 12,000 یورو تنخواہیں ہیں۔ جی IT میں ہے، یہ میں آپ کو سچ بول رہا ہوں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے یہاں کے پروف کیا ہے، یہاں جو اس قابل ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کی جو تنخواہیں سٹارٹ سے ہوتی ہے نا، سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں، اب وہ تقریباً 4.5 سے 4 4.5 5 سے سٹارٹ ہوتی ہے تنخواہیں ان کی، جو ان کی جیب میں آتی ہیں۔ تو یہ بات ہے، اس لحاظ سے مہنگائی بھی اب جرمن میں کافی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے، جو یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ ولاگ بناتے ہیں، جس طریقے سے ولاگ بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک انفارمیشن دینی ہوتی ہے، ہاں صحیح بات ہے، جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک انفارمیشن کا، صحیح ہے، اور انفارمیشن اگر صحیح دی جائے تو دوسرے کو اس سے نالج ملتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انفارمیشن دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک کریکٹ بات جو ہے وہ کی جائے، یہ نہیں ہے کہ اس میں جھوٹ بولا جائے ویوز لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ویوز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں غلط بیانی کر کے ویوز لیے جائیں۔ کرتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ وہ یورپ کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، جو ولاگنگ کرتے ہیں، جو ولاگ بناتے ہیں، وہ یہ کام بہت کم کرتے ہیں۔ جھوٹ کا سہارا بہت کم لیتے ہیں لوگ ویوزوں کی خاطر۔
ہاں جو دوسری کنٹریز کے لوگ ہیں، ایشیا کے لوگ ہیں، وہ انتہا کر دیتے ہیں جھوٹ کے اندر. آپ لوگ اپنی جگہ پہ سچے ہیں کیونکہ آپ کو ملتا ہی صرف جھوٹ ہے، اور لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے جھوٹ کو بیچنے کی اور جھوٹ کو خریدنے کی. یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. اگر کوئی آدمی صحیح بات بھی کرتا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ ہی بول رہا ہے کیونککہ وہ ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے. کیوں اقبال صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ آپ بالکل صحیح، صدیقی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ یوٹیوب پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو اصلی بات ہوتی ہے نا وہ بھی کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہی ہے. جھوٹ ہی ہے، بالکل صحیح. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یعنی کہ اسٹارٹ میں یہاں تنہائی کم تھی، اب تنہائی زیادہ ہو گئی ہے. جس فیلڈ میں کر رہا ہوں اس میں تو بہت زیادہ، جیسے میں نے آپ کو کہا، تو مجھے ایک جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ نہ آپ نے مجھے دینا ہے، نہ میں نے کو آپ سے لینا ہے. انفارمیشن ہے، مان لیں نہیں مان لیں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، اس میں کون سی بات ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نا یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تاکہ مجھے بڑا غصہ چڑھا تھا. اب ایک دو میں پڑھے تھے کمنٹ پڑھے تھے، مجھے بڑا غصہ چڑھا تھا، لیکن میں نہ لینا جھوٹ بول، لیکن ایسی خام خواہ اور بڑی گندی زبان استعمال کر جیسے کہ لوگ کرتے ہیں. تو میں وہ کہتا ہوں کہ کم سے کم جو زبان ان کی ہے نا وہ اپنی تمیز کے دائرے میں بات کریں، اگلے کے ساتھ کمنٹ بھی کریں، تمیز کے دائرے میں کریں، اگلے بندے کو برا نہ لگے. چلیں ایک بات سب چھوڑیں اس چیز کو. اب یہ بتائیں کہ اب کوئی نئے لوگوں کے لیے جرمنی کے اندر سکوپ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انفارمیشن دے دیں. نئے لوگوں کے لیے سکوپ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اگر ان کو کچھ آتا ہے تو وہ آئیں. لیکن تھوڑی سختی بن گئی ہے یہاں جرمن، جو پہلے حالات تھے اب وہ نہیں رہے، کیونکہ کچھ جو ہمارے غیر ملکی لوگ ہیں انہوں نے کچھ حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ چاہے وہ صحیح بندہ بھی ہے نا اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوگی. لیکن سکوپ بہت زیادہ ہے یہاں پہ، کام بہت زیادہ ہے. کام کے لحاظ سے یہاں جرمن میں کوئی ایسی کوئی ادارہ نہیں جن کو بندوں کی ضرورت نہ ہو. اچھا اقبال صاحب، اگر کسی کے پاس ہنر نہیں ہے تو بغیر ہنر والا جو شخص ہے اس کے لیے بھی کوئی چانسز ہیں یہاں پہ؟ بہت زیادہ چانسز ہے. اچھا جی. ہاں، جو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پیزا ڈلیوری کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ وہ چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں، فرض کرو کہ اگر کسی کو ہیلپر کی ضرورت ہے جی جی وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس بھی آپ کو ٹائمنگ کی ضرورت ہے. اگر آپ 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام کریں گے جی. آپ کو 2000 کے پاس ملے گا. اگر آپ 2 گھنٹے زیادہ لگاتے ہیں یا 3 گھنٹے زیادہ لگاتے ہیں تو یہ جو رقم ہے نا آپ کی تقریباً کوئی 3-3.5 ہزار یہاں چل سکتی. جو اسٹار بھی بندے آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کم سے کم 3 ہزار یعنی 3 ہزار سے لے کر 3.5 ہزار کے پاس آپ تھوڑا اوپر بھی چلے جاتے ہیں، نیچے بھی چلے جاتے ہیں. اتنی یہ میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل ابھی نئے ہیں، فرض کو آج ہی آ گئے ہیں بندے، وہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں ڈلیوری کا کام بہت زیادہ ہے اور چھوٹے موٹے جو ہیلپنگ کا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے ان کے لیے ایک اچھا اسکوپ بھی ہے کہ یہاں کے وہ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. اچھا اقبال صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی نیا آنے والا شخص ہے وہ کون سا ایسا کام سیکھ کے آئے کہ جس سے آتے ساری وہ اپنا روزگار جو ہے اس کو مل جائے؟ کیونکہ پیپر تو نہیں ملیں گے لیکن روزگار وہ آتے ہی گھر میں سٹارٹ کر لیں. کوئی ایسا ہے آپ؟ ہاں جی صدیقی صاحب، وہ ایسے ہی ہے کہ روزگار مل سکتا ہے اس کو. جیسے میں نے پہلے کہا تھا ڈلیوری کا کام بہت زیادہ ہے. جی. پیزوں میں ہو گیا، میکڈونلڈ میں ہو گئی، دوسرے ان میں کام کافی زیادہ ہے. نہیں اس کے لیے تو پیپر چاہیے نا. ہاں پیپر چاہیے. بغیر پیپروں کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آتا ہے تو آتے ساری فوری طور پہ پیپر نہیں ملتے اس کو. نہیں، ہاں بریک پیپر یہ ہے کہ آپ جیسے کہ شوارزاربائٹ لوگ کرتے ہیں. لوگ جو کرتے ہیں. کون سا شوارزاربائٹ ایسا سیکھ کے آئے، وہ ہنر ایسا ہو اس کے پاس، ہیئر کٹر ہو، مطلب ہیئر کٹنگ والا آدمی ہو یا اس قسم کا کوئی؟ دیکھیں ہنر کوئی بھی ہو نا وہ ضائع کبھی نہیں ہوتا، کہیں بھی جا کے آپ کو نا وہ پھل دیتا ہے. اگر آپ ہیئر کٹنگ کرتے ہیں، اس کے یقین کر اگر ہم باہر سے بال کاٹتے ہیں نا تو ہمارے 3500 لیتے ہیں بال کاٹنے کے. 30 سے 35 جو ریٹ ہے ان کا. یہ روپے ہیں مطلب روپے میں؟ نہیں یورو. اچھا 35 یورو. اچھا 30-35 یورو لیتے ہیں. یہ وہ ریٹ ہے جو سب سے لو طبقے کا ریٹ ہے. اگر آپ کسی اچھی مطلب کہ ہیئر ڈریس میں چلے جائیں تو یہ آپ کو 50 سے 60 یورو آپ کو دینے پڑیں گے. تو اگر وہ ظاہر ہے کہ اگر شوارز کرائے گا، بلیک میں کرائے گا، کسی سے شاپ پہ نہیں جاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کم دیں گے. کم دیں گے. اور وہ بھی کم سے کم اگر کسی کو کٹنگ کا کام آتا ہے نا مثال طور پہ، وہ بھی تقریباً 12-15 یورو لے لیتا ہے ایک بندے سے، آرام سے مل جاتے ہیں اس کو 12 یورو 15 یورو. تو اگر ایک دن میں وہ 10 کٹنگ کرے مثال طور پہ، آپ حساب لگا لیں کہاں چلا جائے گا وہ. اچھا جو لیڈیز اگر آ جاتی ہیں تو لیڈیز کے لیے کون سا ایسا کام ہے؟ وہ بھی یہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کو بیوٹی پارلر کا کام آتا ہے لیڈیز کو، ٹھیک، یہاں بہت کام ہے بیوٹی پارلر کے لیے. وہ یہ بھی کر سکتی ہے کیونکہ بیوٹی پارلر لیکن یہ سارے پرائیویٹ ہیں نا، پرائیویٹ. جی ہاں، یہ کاغذوں کا کام نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ پرائیویٹ کام ہے. مطلب پرائیویٹ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں جو عورتیں آتی ہیں کہیں سے بھی آتی ہیں جن کا پیپر نہیں ہوتے، وہ یہاں آ کر یعنی یہ کام بھی کر سکتی ہیں، کسی کے بچے کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں. ماں باپ کام کرتے ہیں اور بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ان کو ایک ضروری ایک میڈ چاہیے ان کی دیکھ بھال کے لیے. اس کے لیے بھی اس کو اچھے پیسے ملتے ہیں. کھانا پینا پہننا وہ فری دے دیتے ہیں اور تنخواہ اچھی خاصی ان کو ملتی ہے. گڈ، صحیح ہو گیا. بہت اچھی آپ نے انفارمیشن دی ہے
مطلب لیڈیز کے لیے بھی کام ہے جی اور جینٹس کے لیے بھی کام ہے. اگر ان کو فوری طور پہ پیپر نہیں ملتے, مطلب کہ ورک پرمٹ نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ فارغ نہیں بیٹھیں گے, وہ گھر میں اپنا یہ کام کر سکتے یہ کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اس میں جی. کوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ اقبال صاحب. اسی کے ساتھ جناب ناظرین کو پرانی جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے بھی اقبال صاحب نے کلیئر کر دی بات, اور یہ اب نئی باتیں کی گئی ہیں نئے آنے والوں کے لیے, وہ بھی آپ نے سن لی. تو میرے خیال میں اب اجازت چاہتے ہیں. جی ہاں جی چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اچھی سی کسی انفارمیشن کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. چلو جی.